قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مریم علیہ السلام نے بھی وہی کہا، اے اللہ میری اولاد کیسی ہو سکتی، میرا بیٹا، مجھے تو ابھی کسی نے چھوا نہیں ہے، مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے، مجھے تو کسی مرد نے نہیں ہاتھ لگایا ہے، تو مجھے کیسے ہو سکتا ہے؟ قال رب انا یکون لی، قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ اسی طرح جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، کن فیکون، اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے لیے کرنے کے لیے بڑے اسباب چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا بغیر باپ کے دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت، تورات، انجیل سب کا علم دے گا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجے گا، اور وہ آگے سے یہ پیغام دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا، اب اللہ تعالیٰ نے پوری بات کو جو ہے وہ مختصر اس طرح بیان کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں، میں معجزات لے کے آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے جو ہے معجزات لے کے آیا ہوں کہ پرندے کو میں مٹی سے بناؤں گا اور اس میں پھونکوں گا تو وہ پرندہ بن کے اڑ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ایک کوڑی والا مرض والا اور ایک ابرس بیمار، برس بیماری والا، جس کے جسم پہ بیماری وہ وائٹ سے بن جاتے ہیں، جس کے جسم پہ جو ہے وہ کوڑی والا مرض ہو جاتا ہے، جس کے جسم کے اندر جو ہے وہ بعض دفعہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ کیڑے بن جاتے ہیں، فرمایا اس طرح کی بیماری والوں کو میں ہاتھ پھیروں گا اللہ شفا دے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو تم کھاتے ہو، جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، یہ میرے معجزے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ فرمایا میں تصدیق کرنے والا ہوں پہلی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی کتابیں ان کی، تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض چیزیں جو اللہ نے تمہارے اوپر تمہارے یہود پہ حرام کی گئی تھیں، میں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان چیزوں کو حلال کرنے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کے آیا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میرے حکم کو مان لو، میں اللہ کا حکم لے کے تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، جب پالتا وہی ہے تو رب ہونے کا حق بھی اسی کو ہے، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے اپنی قوم کو تبلیغ کی تو الفاظ یہ تھے، نبوت آ کے ان کو بتائی تو الفاظ یہ تھے۔ فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ ساری باتیں بتاتے رہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ یہ لوگ میری بات نہیں مان رہے، یہ لوگ میرا کہنا نہیں مان رہے ہیں، میں اللہ کا پیغام انہیں پہنچا رہا ہوں یہ مان نہیں رہے ہیں۔ فرمایا من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، اے لوگو تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے گا۔ آہا،
مدد کرنے والا نبی کی کون بن سکتا ہے؟ دیکھیں جو دنیا ہے، دنیا دارالاسباب ہے، اس کے اندر ظاہری طور پہ کوئی بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے، میں آپ کی، آپ میرے، میں کسی کی، کسی اور کی۔ دنیا کے اندر مدد کرنا یہ کوئی بعید نہیں ہے، لیکن جو اصل مدد فوق الاسباب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دنیا کے اندر کسی سے کوئی ہیلپ لینا بری بات نہیں ہے، اور یہاں پہ تو مذہبی اور دینی اتباع مقصود ہے کہ میرے دین پہ چل کے کون میرے ساتھ میری ہیلپ کرے گا۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو صحابی بولا جاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو حواری بولا جاتا تھا۔ تو ان کے ماننے والے حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار، آمنا بھی، ہم آمنا باللہ، اللہ پہ ایمان لائے، واشہد باننا مسلمون، اور گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اپنے رسول پہ، سب پہ ہم ایمان لے آئے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، اور رسول کی پیروی کرتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ گواہی دینے والوں کے اندر ہمارا نام لکھ لے، جو گواہی دینے والے ہیں ان کے اندر میرا نام لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب اللہ تعالیٰ پورے واقعے کو مختصر صرف ٹو دی پوائنٹ چیزیں بتائی ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کو بیٹا دیا، اور پھر بیٹے نے یہ ان باتوں کی قوم کو تبلیغ کی اور قوم نہ مانی، تو حواری جو چند ماننے والے تھے وہ مددگار ہوئے۔ اب اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے مکر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ جو روم کا علاقہ ہے، اس طرف جو رومیا کے اندر جو بادشاہ تھے وہ اس وقت کے بہت بڑے ظالم اور جابر تھے۔ یہ فلسطین سے شام کا علاقہ، شام کے علاقے میں جو حکمران تھے وہ یہودی تھے، وہ بڑے ظالم تھے، اور یہ فلسطین کے اندر جو عیسائی تھے، جب نہ مانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ان یہودیوں نے اور اس وقت کے لوگوں نے، انہوں نے شام کے اس حکمران سے مدد لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا اور شہید کرنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی مکر کیا۔ تدبیر یہاں مکر کا مطلب ہوتا ہے خفیہ طور پہ سازش کرنا، اور جب لفظ اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے تدبیر کرنا، کہ انہوں نے بھی تدبیر کی، تدبیریں کی، اپنی سازشیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی مقابلے میں تدبیر کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہم شکل کو آ کے انہوں نے پھانسی لٹکا دیا۔ پھانسی کا مطلب یہ تھا سولی پہ لٹکا دیا، اور انہوں نے سمجھا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا، زندہ آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس سب سے اچھی تدبیر کرنے والا ہے۔ لفظ مکر ہماری اردو میں شاید تھوڑا سا، کیونکہ ہماری اردو جو ہے نا بڑی نازک سی زبان ہے، اور ہمارے ہاں ایک لفظ کا ایک معنی زیادہ سے زیادہ دو معنی ہو جائیں گے، کتنا ہم کھینچتانی کر لیں گے۔ اب مکر کو ہم یہی جانتے ہیں بھی مکر کر رہا ہے، مکر کا مطلب غلط کام کر رہا ہے، ایسی غلط باتیں کر رہا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہماری اردو زبان، ہماری یہ جو اردو یا ہندی ہے، یہ والی زبان جو ہے یہ عربی سے، فارسی سے، سنسکرت زبان سے، ان زبانوں سے لے کے اسے جمع کیا گیا ہے، تو بہت سارے الفاظ عربی میں اس میں آ گئے، بہت سارے فارسی کے اس میں الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ اس زبان کے ساری زبانوں سے مکس کر کے بنی ہوئی ہے، تو عربی زبان کا کوئی ایک لفظ آتا ہے تو وہ ایک معنی میں ہوتا ہے، جبکہ اس سے اور بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ تو لفظ مکر کا لازمی نہیں ہے کہ جو اردو میں معنی ہو وہی معنی ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے جب لفظ مکر بولا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مدبر، تدبیر کرنے والا، تدبیر، خفیہ تدبیر کرنے والا، کسی کو نہیں پتا، اور اللہ تعالیٰ وہ تدبیریں کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خیر الماکرین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ آیت سمجھنے والی ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ آیت سمجھنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب یاد کرو اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا انی متوفیک ورافعک الیہ، انی متوفیک. اب وفا یوفی وفات کا معنی فوت ہونا بھی ہے، اور وفا یوفی وفات کا پورا پورا ہونا بھی ہے. تو قرآن مجید میں لفظ موت نہیں بولا، لفظ وفات بولا. ورافعک الیہ اگلا لفظ بولا ہم تجھے اٹھانے والے ہیں. اب دونوں معنی ایک معنی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ اے عیسیٰ ہم تجھے اٹھانے والے ہیں، پورا پورا لے کے جانے والے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تجھے پاک کرنے والے ہیں کافروں سے. اور وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تیرے ماننے والوں کو قیامت والے دن ہم کافروں کے اوپر جو ہے وہ کریں گے، بلند کریں گے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا. اور یاد رکھ لیں اے مسلمانوں، ہم ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کو رسول مانتے ہیں، ہم ان کو اولی العزم پیغمبر مانتے ہیں. جو ہمارے نبی نے بتایا، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا ہے اور تمام نبیوں کو ماننا ہے. اللہ نے فرمایا اللہ تیرے ماننے والوں کو قیامت والے دن بلند کرے گا. اب اس آیت میں بہت سے لوگوں نے اس آیت سے مانا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوئے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آسمان سے نہیں آنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ایسے ایسے معنوں میں مروڑ تروڑ کے معنی نکالے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے سے جان چھوڑ جائے. میں بات کو سمجھانے کے لیے میں کبھی کسی کا نام نہیں لیتا ہوں اپنی گفتگو میں، لیکن جہاں نصیحت مقصد ہو اس نصیحت کے پیش نظر میں نام لے لیتا ہوں. جاوید احمد غامدی جیسے کہ نظریات، جن کے نظریات یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں اور آسمان سے انہوں نے نازل نہیں ہونا ہے. جبکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اللہ آپ کو اٹھانے والا ہے اوپر. اور آگے چل کے بل رفعہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اور حدیث میں اس کی تفاصیل موجود ہیں. تو کیا تکلیف ہے اس نظریے پہ نہ ماننے والے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دماغ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، دماغ میں ایک ٹیڑھ پن ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نیچرل پہ آ کے فٹ کرنا ہے، سائنس پہ آ کے فٹ کرنا ہے. وہ چونکہ نہیں مانتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کیسے اٹھائے گئے، اس لیے احادیث کو کوئی ویلیو نہیں ہے. اور متوفی کا معنی فوت کر لیا اور رافع کا معنی عزت کو بلند کر لیا. اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی تحریف کی جاتی ہے. یاد رکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پہ اتارنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کی جگہ بتائی، دمشق کی جامع مسجد کے منارۃ البیضاء پہ اتارا جائے گا. فجر کی اذان اقامت ہو چکی ہوگی، جماعت ہونے والی ہوگی. جب عیسیٰ علیہ السلام کو منارۃ البیضاء کے اوپر فرشتے اتاریں گے اور وہاں سے نیچے اتارا جائے گا. اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جماعت نہیں کرائیں گے، پیچھے نماز پڑھیں گے. دجال تباہی مچا رہا ہوگا دنیا میں، اور عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کو جمع کر کے دجال کے خلاف جہاد کریں گے. اور مقام لد پہ جو فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں آ کے عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کا آمنا سامنا ہوگا. اور دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا، ہاتھوں جو ہے وہ مار دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے واقعات موجود ہیں. یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو فوت کیا، بلکہ متوفی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا لے لیا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مکر و مکر اللہ میں اے عیسیٰ آپ کو وہ نہیں ماریں گے، میں آپ کو اٹھانے والا ہوں اور میں آپ کو جو ہے وہ وفات دینے والا ہوں. اور وفات اس میں متوفی کا اور رافعہ میں جو ترتیب ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے وفات ہے اور پھر اٹھانا ہے. نہیں،
بلکہ عربی زبان میں واو سے پہلے اور واو کے بعد والی باتوں میں ترتیب نہیں ہوا کرتی، کبھی چیز پہلے اور کبھی چیز بعد میں آ جاتی ہے۔ اس کے بہت ساری مثالیں ہیں، سورۃ جاسیہ میں جا کے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا کہ جب ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، سورۃ جاسیہ میں کہ کافر جب کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے، ہم مریں گے اور مریں گے اور زندہ ہوں گے، مریں گے اور زندہ ہوں گے، یہ وہ جو مریں گے اور زندہ ہونے میں ترتیب نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں اور مر کے ختم ہو جائیں گے۔ نموت و نحیا واو ترتیب کی نہیں رکھتی ہوتی، تو بہرحال اس میں انی متوفیک و رافعک الیہ میں ترتیب نہیں ہے اگر وفات کے معنی میں ہے، اور اگر متوفی کا پورا معنی لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا انہیں اٹھا لیا، انہیں زمین پہ کچھ نہیں ہوا تھا اور اللہ نے انہیں زندہ اٹھا لیا تھا، اللہ تعالیٰ کی یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لازم اور ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اے عیسیٰ تیرے ماننے والوں کو بلند کیا جائے گا کافروں پہ قیامت والے دن، ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُم، میری طرف لوٹ کے آنا ہے، فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، فیصلے اس طرح کیے جائیں گے، اللہ فیصلے فرمائے گا جس میں اختلاف کرتے رہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ نے فرمایا جنہوں نے کفر کیا اللہ انہیں دنیا میں بھی سخت عذاب دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عذاب دیتا ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کیے، جو لوگ ایمان لے آئے نیک اعمال کیے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کے اجر پورا کر کے دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ یہ ساری آیات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سناتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے بنایا، ڈائریکٹ مٹی سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بنا دیا۔ خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنا کے کہا تھا، ثم قال له کن فیکون، ہو جا، وہ بن گئے، ہو گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، جس کی تفاصیل سورۃ مریم میں آ جائیں گی۔ فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے پاس تیرے رب کی طرف سے آ گیا ہے، بس اس میں شک کرنے والا نہ بنے۔